أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة عمود الدين وَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر و بزرگان قوم ملت، سوگواران امام مظلوم کربلا، یقیناً یہ وقت تو فضائل پڑھنے کا نہیں ہے، کیونکہ ماتمی دستہ حسین کے تمام عزادار آئے ہوئے جلوسوں میں وہ منظر کشی یا انگاروں کا ماتم دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں. لیکن ارباب عزا جس آیت نبوی کا میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے 2 منٹ اس پہ بیان کروں گا. اور 11 سال سے میں خود اس بات کے لیے گواہ ہوں کہ مسلسل جو عزاداری امام حسین کا مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء کرام اور مجتہدین کرام نے باقاعدہ طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ حسین کے سوگواروں اور انجمنہائے ماتمی کے ماتم داروں جلوسوں میں باوضو ہو کے آیا کرو، اس لیے کہ جب جلوس کے دوران نماز کا وقت ہو تو عزاداری کر کے مقصد امام حسین بتاؤ، اپنے جلوس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو. روکنے پر آپ کے جلوس کی زینت نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ نماز وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک نماز مومن کی معراج ہے. یہ ماتمی دستہ مومنین کا دستہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ماتمی دستہ، یہ سوگواران، یہ عزادار، یہ ماتمدار وہ ہے جو مومنین کی شکل میں ہے. اور یہی مومنین جب دوران جلوس نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مومنین بتاتے ہیں ہم نے یہ جلوس روکا ہے امیر المومنین کی محبت میں روکا ہے، کیونکہ ہمارے سجدوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری گردنیں جو جھک رہی ہے اس حسین کے سجدے کے نام پہ جھک رہی ہے، کہ جس حسین کے ایک سجدے نے ساری انسانیت کو بچا لیا. آج اگر انسانیت باقی ہے تو یہ امام حسین کے اس سجدے کی دین ہے جو حسین نے تیروں کی بوچھاروں میں کر کے بتایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. صلوات پڑھے محمد آل محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ موقع واقعی میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے. 11 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر کوئی انجمن آئی ہوئی انجمن ہے یہ چاہتی ہے کہ ہمیں بانیہ پروگرام کتنی جلدی چھٹی دے دے، لیکن بانیان پروگرام کی اجازت سے آپ آئے ہیں، اور جب اجازت سے جائیں تو کم سے کم دل میں یہ خیال ہونا چاہیے یہ جلوس کس کا ہے، یہ ماتم کس کا ہے. اللہ اکبر. ارباب عزا، زیادہ فضائل پڑھنے کا دامن وقتوں میں تھوڑی سی جو ہے گنجائش نہیں ہے، لیکن اشارتاً یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ بے شک نماز دین کا ستون ہے، اور دین میں یہ عزاداری ہے. اگر عزاداری کو پائے تکمیل تک یا وہاں تک پہنچانا چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے تو نماز ضرور پڑھا کرو.
اس لیے کہ نماز اول واجب عبادت ہے، لہذا نماز کے ساتھ ساتھ جب عزاداری کرتے ہیں تو حسین کی ماں ایسے عزاداروں کے حق میں دعا دیتی ہے، اے میرے لال یہ تیرے عزادار ہیں جو جلوس میں تیرا نام لے کے ماتم کرتے ہیں، اور جب دوران جلوس نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس ذات کو پکارتے ہیں، اے میرے لال یہ تیرے عزادار اس کا سجدہ کرتے ہیں کہ جس ذات کے لیے تو نے سجدے میں اپنا سر کٹا دیا، اسی نماز کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے، پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے حسین نے اپنے کڑیل جوان اکبر کا سینہ دے دیا۔ ارباب عزا یہی عزاداروں کے اندر انسانیت کا جذبہ باقی رکھنے کے لیے حسین نے اپنے 32 سال کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قربان کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں یہ جلوس عزا میں آئے ہوئے تمام ماتم داروں یہ سوچ کے گریا کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون اگلے برس رہے گا، اس تاریخ میں کون نہیں رہے گا۔ اے حسین کی ماں زہرا ہم تو آئے ہیں تیرے لال کا پرسہ دینے کے لیے، اے بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول کر لیجئے۔ بی بی نہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے شہزادی، اپنے لال کا یہ پرسہ۔ ہاں ارباب عزا آپ کو کس کا پرسہ دیا جائے؟ عزاداروں کتنی قریب ہے حسین کی ماں، ذرا سوچو۔ اللہ اکبر۔ ہم عزاداروں کی ایک پہچان ہے عزاداری، اور یہ عزاداری ہمارے لیے پہچان کیوں ہے معلوم ہے؟ جہاں غازی کا پرچم ہوتا ہے، چھٹے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں جہاں غازی کا پرچم ہوتا ہے اس پرچم کے تلے میری جدہ زہرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے، اے پروردگار اس عباس کا واسطہ ان عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ اے ارباب عزا ہم لوگ کس کا ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کس حسین پر رونے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کس غریب الوطن کا ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے عزاداروں بڑی مظلومہ ہے حسین کی ماں سیدہ، بڑی غریب ہے نبی کی بیٹی زہرا۔ بہت زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا عزاداروں، کیونکہ انجمنائے ماتمی ماتم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انجمنوں سے اتنا ضرور کہوں گا، آئے ہو جس مقصد سے اس مقصد کو ضرور ذہن میں رکھو عزاداروں۔ کتنی غریب ہے حسین کی ماں، اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر ایک کسی کی میت ہو جاتی ہے تو دنیا کے رشتہ دار، ہمارے سب رشتہ دار چل چل کے ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، ہمیں پرسہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے۔ لیکن ہائے حسین کی ماں زہرا کبھی اس عزا خانے میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس قصبے میں، کبھی اس دیہات میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اے میرے لال کے ماتم دارو لاؤ میرے لال کا پرسہ دے دو۔ اے عزادارو ارے جب تم روتے ہو نا تو تمہاری آنکھوں سے جب یہ اشک عزا گرتا ہے، زہرا رومال میں لینے کے بعد بڑا سکون محسوس کرتی ہے۔ کیا زہرا محسوس کرتی ہے؟ اے میرے ماتم دارو ارے میرے لال کے جسم پہ اتنے زخم ہے، میں ان آنسوؤں کو لے جا کے اپنے لال کے زخموں کا مرہم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارو بس عزادارو آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، آپ یہ زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ یہ خما زنی کیوں کرتے ہیں، آپ یہ یا حسین کیوں کرتے ہیں، آپ یہ انگاروں پہ کیوں چلتے ہیں؟ اے عزادارو ہم احساسات کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اے بی بی جب ہم زخم لگاتے ہیں نا تو آپ کے سید سجاد کا وہ زخم ہمیں یاد آتا ہے جب 11 محرم کو جناب سکینہ قافلے
से बिछुड़ जाती है तो हुसैन बेटी की मोहब्बत में हुसैन के नेज़ा पे, जिस के नेज़ा पे हुसैन का सर होता है वो राह में जमीन पे गिर जाता है। दुश्मन लाख कोशिश करता है पर वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ता है, वो नेज़ा उठता नहीं है। एक मर्तबा सुनोगे आज़ादारों, जब दुश्मन थक जाते हैं ना, जिस खोली मलून के हाथ में वो सरे हुसैन होता है जो आगे नहीं बढ़ता है, तो वो करता क्या है, कहता है हुसैन ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक मर्तबा मलून सिमरो कहता है कि मैंने ताजियाना लिया, ताजियाना लेने के बाद सैयद सज्जाद के पास पहुंचा। सज्जाद तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता, उनसे कहो आगे बढ़े वरना इसी ताजियाने से तेरी पुश्तों पर अज़ियत पहुंचाऊंगा। मेरा चौथा इमाम हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पाँव की बेड़ियों को संभाला। एक मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता बाबा के कटे हुए सर के करे, ए बाबा अब सज्जाद के जिस्मों में इतनी ताकत न रही, मैं शिमर का ताजियाना का, बाबा आगे बढ़ो। आवाज आई सज्जा, मेरे सीने पे सोने वाली मेरी सकीना ना, मेरी सकीना काफिले से बिछुड़ गई। बस हज़ादारों, मैंने मसाइब खत्म कर दिया। मेरा ये चौथा इमाम, आप थक गए हैं मुझे मालूम है, क्योंकि 10 बजे से ये प्रोग्राम चालू हुआ है। आप मातम करके थक गए हैं, आप चलते चलते थक गए हैं, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा, आप चले जाएंगे मौला को सलामी देके। 2 घंटे 3 घंटे बाद आप अपने घरों को पहुंच जाएंगे और आराम से खाना पानी खा के फिर सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हाय रे मेरा चौथा इमाम, हाय मेरी जहरा, टूटी हुई मछलियां पकड़े। सुनो आज़ादारों, बस ये जुमला कह के मैं मसाइब खत्म करता हूँ। हदीस में मिलता है ना, ये आज़ादार जो अंजुमनों की शक्ल में आए हैं ना, मौला फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं, ये आज़ादार एक एक करके जब तक अपने घरों तक पहुंच नहीं जाता ना, तब तक मेरी जद्दा हुसैन के रोजे के पास बैठ के दुआएं करती है, ए परवरदिगार हर आए हुए आज़ादारों को खैर व आफियत से उनके घर को वापस पहुंचा दे, इसलिए कि बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे होंगे। हाय रे सोगरा मदीने में यही तो इंतजार करते करते सोगरा ने कहा था, बाबा क्या अकबर को उस वक्त भेजोगे जब सोगरा दुनिया से चली जाएगी। ए बाबा मुझे मेरा भैया याद आता, वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मजलूमा या हुसैन। Hussein!
بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، وطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، لحد عزیزوں کی ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے گھر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، جناب فاطمہ زہرا تمہیں دعا دیں گی، تمہاری کر کے شفاعت وہ بشوا دیں گی، تمہاری کر کے شفاعت وہ بشوا دیں گی، جناب فاطمہ زہرا تمہیں دعا دیں گی، تمہاری کر کے شفاعت وہ بشوا دیں گی، تمہاری کر کے شفاعت وہ بشوا دیں گی، بہت غریب ہے پردیس میں علی کا پسر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، تمہارا ہوگا یہ اب اہل بیت پر احسان، یہ ہوئے ہے یہ حسرت میری پھوپھی اماں، یہ ہوئے ہے یہ حسرت میری پھوپھی اماں، رہے گی آپ کی مشکور آل پیغمبر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر، دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر، ہمارے شیعوں سے کہہ دینا تم سلام میرا، تمہارے ذمے ہے پہنچانا یہ پیام میرا، تمہارے ذمے ہے پہنچانا
یہ پیام میرا ہمارے شیعوں سے کہہ دینا تم سلام میرا تمہارے ذمے ہے پہنچانا یہ پیام میرا تمہارے ذمے ہے پہنچانا یہ پیام میرا جو آئے دیر سے آیت کہیں سے کر کے سفر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر بانی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر بہت ہی نرمی سے پیش آنا زائرین کے ساتھ لہد پہ آنا غریبوں کی تابعین کے ساتھ لہد پہ آنا غریبوں کی تابعین کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آنا زائرین کے ساتھ لہد پہ آنا غریبوں کی تابعین کے ساتھ لہد پہ آنا غریبوں کی تابعین کے ساتھ بروز حشر خدا دے گا تم کو اس کا ثمر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر بانی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر جو پینا پانی تو بابا کی پیاس کرنا یا بنی اسد سے یہ کہتے تھے رو رو کے سجا بنی اسد سے یہ کہتے تھے رو رو کے سجا جو پینا پانی تو بابا کی پیاس کرنا یا بنی اسد سے یہ کہتے تھے رو رو کے سجا بنی اسد سے یہ کہتے تھے رو رو کے سجا شہید غازہ ہوا ابن ساقی کوثر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر نہ مٹنے دینا کبھی بھی نشان قبر حسین نہ سن کے ڈرنا کبھی مادر حسین کے بیر نہ سن کے ڈرنا کبھی مادر حسین کے بیر نہ مٹنے دینا کبھی بھی نشان قبر حسین نہ سن کے ڈرنا کبھی مادر حسین کے بیر نہ سن کے ڈرنا کبھی مادر حسین کے بیر یہاں پہ آئے گی رونے رسول کی دختر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر بنی اسد سے یہ بولے امام رو رو کر دیا جلانا غریب الوطن کی تربت پر نشان قبر کا مٹنے نہ دینا اے لوگوں زمین کام میں اتنی نہ لینا
लोगों से मेरे मौला जनाब निशान कब्र न मिटने न देना है लोगों, जमीन काम में इतनी न लेना है लोगों, जमीन काम में इतनी न लेना है लोगों। मेरे पे दिल की वसीयत है अर्ज़ तुम सब पर, दिया जलाना गरीबुल वतन की गुर्बत पर। और ये सबसे ये बोले इमाम रो रो कर, दिया जलाना गरीबुल वतन की गुर्बत पर। ये सुन के नज्म तड़पते थे कब्र में शोहदा, गरीब हो गए मजलूम कितने शाए खुदा, गरीब हो गए मजलूम कितने शाए खुदा। ये सुन के नज्म तड़पते थे कब्र में शोहदा, गरीब हो गए मजलूम कितने शाए खुदा, गरीब हो गए मजलूम कितने शाए खुदा। हर किसे कहता है रो कर हुसैन का दिल पर, दिया जलाना गरीबुल वतन की तुरबत पर। हुसैन इमाम हुसैन, 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 हुसैन इमाम हुसैन। Hey!
यार ये मातम कर रहा है। मैं बोला था ना आँख सीधी हो गई। السلام عليك وعلى أخيك
السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء والشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشمس عليك النبوة. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا رسول أحد العشر والجمال. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الزمان. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.